بالکل اسی طرح سے نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ قبلہ کعبہ سرکار اللہ محمد عباس قمی صاحب مجزل اللہ العالی ممبر پر رونق افروز ہیں۔ پوری کائنات میں فکر عرض کرنے سے پہلے پوری توجہ چاہتا ہوں، پھر فکر عرض کروں۔ تقریر طویل نہیں ہے لیکن توجہ بہت زیادہ چاہیے۔ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ سلامت آباد بسم اللہ۔ مکمل تمہید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، 360 بے شمار مارنے والوں کو ایک کا پتہ نہ تھا۔ اللہ کو جانتے نہیں تھے، محمد کی مانتے نہیں تھے۔ پیغمبر اعظم کعبے میں بتوں کو برداشت کیے ہوئے خاموش تھے۔ نبیوں کا سلطان ان بتوں کو توڑتا ہی نہیں تھا، حالانکہ سید الانبیاء تھا۔ میں نے دست بستہ گزارش کی، یا رسول اللہ جب آپ ازل سے نبی ہیں تو کار ہدایت سر انجام دیں، آپ ہدایت کیوں نہیں کرتے؟ جواب آیا کبھی بھی اکیلا ذریعہ ہدایت نہیں کرتا، ہدایت کے لیے دو کا ہونا ضروری۔ سن کے ہدایت ہوتی ہے، اللہ نے کان دو بنائے۔ اللہ نے کتنے کان بنائے؟ دو، تاکہ ان دو کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے۔ اب اگر کوئی ضدی آدمی ساری زندگی ایک کان میں انگلی ڈال کے رکھے اور کہے کہ مجھے ایک کافی ہے، ویسے بھی نالائق طالب علم کی پہلی نشانی یہی ہے، کتاب سے پیار کرتا ہے، استاد سے دشمنی کرتا ہے۔ سے جتنا طالب علم نالائق ہوگا اسے کتاب سے اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ بس کتاب سے بے پناہ محبت، استاد سے دشمنی۔ استاد اچھا نہیں لگتا کیونکہ سکول سے بھاگے تو کتاب کہتی کچھ نہیں، استاد چھوڑتا نہیں۔ اس لیے اس کائنات کے سب سے نالائق نے سب سے بڑے استاد کے سامنے کہہ دیا تھا کہ مجھے کتاب کافی ہے۔ آنکھیں اللہ نے دو بنائی، ساری زندگی کوئی ایک آنکھ بند کر کے کہے مجھے ایک آنکھ کافی ہے۔ سونگ کے ہدایت ہوتی ہے حصے دو بنائے، چھو کے ہدایت ہوتی ہے ہاتھ دو بنائے، چل کے ہدایت ہوتی ہے پاؤں دو بنائے۔ پورے جسم میں ایک زبان ہے جو ایک ہے، کیونکہ یہ نازک بھی ہے اور جھوٹ بھی بول دیتی ہے۔ آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یہ کالے کو کالا بتاتی ہے، ہرے کو ہرا بتاتی ہے۔ زبان آگے سیاست کھیل جاتی ہے، یہ جو چاہے وہی کہہ دیتی ہے، کبھی کبھی خواہش نفسانی سے بول پڑتی ہے۔ خطیب آل محمد علامہ حسن زیدی آل اللہ مقامہ کا فکرہ پڑھتا ہوں، قبلہ کعبہ اور علامہ ذوالفقار شاہ جی کی قبلہ کے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ زید صاحب فرماتے تھے زبان ہے تو بڑی نازک لیکن ہے بڑی خطرناک، اس لیے اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے 2 ہونٹوں کا پھاٹک لگایا، 32 دانتوں کا پہرا بٹھایا کہ نازک تو ہے لیکن گھر سے نکل آئے تو جھگڑے کروا دیتی ہے۔ اس لیے نازک چیزوں کا کنٹرول میں رہنا ضروری۔ تو سامعین گرامی، پیغمبر نے ہدایت کیوں نہیں فرمائی؟ کفر دندناتا رہا، 360 بت پڑے رہے، غیروں کی بات نہیں کرتا۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے، جو پیغمبر کو پہلے دن سے نبی مانتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے 40 سال تک پیغمبر نے قرآن پڑھا کیوں نہیں؟ کیونکہ پیغمبر محتاج جبرائیل نہیں، کیونکہ وحی کے بغیر نطق نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے بولتے اس وقت تھے جب وہ کہتا تھا اب یاسین پڑھ، اب مزمل پڑھ، اب طٰہٰ پڑھ۔ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے؟ دوائی موجود ہو، ڈاکٹر کوالیفائیڈ ہو،
मरीज तड़प रहा हो, इलाज न करे, प्यासा मर रहा हो, मशकीदा लेके कोई खड़ा रहे कि मैं तो 40 साल का हूंगा फिर पानी पिलाऊंगा। तवज्जो है या नहीं? सवाल मेरा एक ही है, आका नामदार ने, पैगंबर आजम ने 40 साल तक कुरान पढ़ा क्यों नहीं? एक ही फिक्रे में जवाब देता हूं, अल्लाह का इरादा ही यही था, मेरे हबीब मोहम्मद पहले कुरान बन के दिखा दे, फिर कुरान पढ़ के सुना। हिदायत उस वक्त शुरू करी जब दूसरा आ जाए, दो हाथ इकट्ठे हो जाना तो फिर हिदायत करना। मूसा उस वक्त तक नहीं गया जब तक वजीर बन के हारून साथ नहीं है। मुस्तफा को इंतजार था कि काबा आबाद हो जाए। अल्लाह की कोई ऐसी मुकद्दस रूह है, आदम में ना आए तो आदम सजदे के लायक नहीं होता, काबे के अंदर ना आए तो काबा सजदे के लायक नहीं होता। वो आ गया खाने काबा के अंदर, कब्जा छुड़ाने के लिए दोनों भाई पहुंच गए। मुकद्दस जगह पे अगर बुत पड़े हुए हों तो उनको एक हुज्जत कभी नहीं उखाड़ती, उन्हें वहां से निकालती है हमेशा दो हुज्जतें। नबी और अली इकट्ठे हो गए, काबे के अंदर पहुंच गए, बुतों को तोड़ने का मरहला आया। उनके एक बुत ऊंचे पड़े थे, जो ऊंचे बुत थे उनके लिए नबी ने फरमाया अली आओ मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, अली आओ मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। पूरी कायनात के हर मुसलमान को दावत फिक्र है, कायनात के मुफस्सिरों से पूछो मोहम्मद मुस्तफा के कंधे पे क्या लिखा हुआ था? नबी के कंधे पे लिखा हुआ था कुरान। अली की हम शरीक जाहिलाना ख्वाब देखने वालों, पूरी कायनात में कोई एक पीर तो दिखाओ जो कुरान पर पांव भी रखे और फिर मुसलमान भी रहे। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे, खुदा इन उठते हुए हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। तो पूरी कायनात में अपना कोई एक पीर दिखा जो कुरान पे पांव भी रखे और फिर मुसलमान भी रहे, कुरान पे पांव भी रखे और फिर मुसलमान भी रहे, कुरान पे पांव भी रखे और फिर मुसलमान भी रहे। मैंने एक अहले सुन्नत आलिम दीन से फिक्रा सुना था कि जब हैदर करार ने खाने काबा के अंदर मोहरे नबूवत में पैगंबर की मोहरे नबूवत पर पांव रख के बुतों को तोड़ना शुरू किया तो एक सहाबी रसूल ने मोहब्बत कुरान में आके रसूल से कहा भी अली से कहे जरा पांव इधर करके रखे, क्योंकि नीचे कुरान है। पैगंबर की आवाज आई अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इधरी आले मोहम्मद तुम्हें सलामत है। अगर कुरान पर कुरान आ जाए एक बुजुर्ग ने आगे बढ़ के फरमाया भी मेरा कद ठीक है मैं तोड़ दूं, नीचे खड़े खड़े ऐसे खड़े खड़े तोड़ दूं। तुम भाई जो तकलीफ कर रहे हो मैं नीचे नीचे खड़े खड़े तोड़ दूं। वैसे आगे जी पैगंबर ने सीने पे हाथ रखा, पीछे की तरफ हटा के फरमाया जो पूज चुका हो वो तोड़ नहीं सकता। सलामत रहो, आबाद शाद रहो आले मोहम्मद में। कल तक भगवान मानते रहे हो। हैरत यही होती है 9 मुस्लिमों के मुरीद कुल्ले ईमान का मुकाबला करते हैं, जिन बेचारों की फिक्र सिर्फ इतनी थी कि कंकर को शंकर समझते रहे, जो पत्थर के सामने माथा टेक के बैठे रहे, जो पूछ चुका हो वो तोड़ नहीं सकते। एक मौली ने बड़ी दिलचस्प बात की, उसने कहा जनाब इसलिए रसूल ने अली को कंधे पे चढ़ाया क्योंकि अगर रसूल खुदा अली के कंधे पर खड़े होते तो अली से रिसालत का बोझ नहीं उठाया जाना। हालांकि इन्हें यह भी पता है कि रसूल ऊंटनी पर भी चढ़ते थे।
وہ جانور ہو کے نبوت کا بوجھ اٹھا لیتی تھی، علی اللہ کا شیر ہو کے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ زید ہے تو پھر زیدی صحیح، آپ کی بھی چپ کی زید ہے۔ میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلو کعبہ سے دعا لینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے میرا عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے زید میں بات کی ہے تو ایک زید میں بات میں بھی کرتا ہوں۔ پیغمبر کے کندھے پر علی کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن علی کے کندھے پر مصطفیٰ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ جسے سمجھ آ جائے گی اس کی مہربانی ہے، بول پڑے گا۔ جسے سمجھ نہ آئے، عقیدہ ناصر عباس کا منبر رسول پہ پڑھا، اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ تم نے بھی زید میں فکرہ کہا، میں بھی کھلے عام سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کے کندھے پر علی پاؤں رکھے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر مصطفیٰ علی کے کندھے پہ پاؤں رکھتے تو یہ بے ادبی ہو جاتی، کیونکہ نبی کا کندھا نبی کا ذاتی ہے، علی کا کندھا خود خدا کا کندھا۔ علی کا کندھا خود خدا کا کندھا، میر صاحب کی بات، علی کا کندھا خود خدا کا کندھا۔ ایک اور مولوی نے کمال کیا، اس نے کہا جی کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے علی کو کندھے پہ چڑھانا، نبی دا ہاتھ نہیں سی پہندا، بہت بڑے دور تھے، نبی کا ہاتھ نہیں پڑتا تھا۔ پورا مجمع بے شک چپ رہے، میں اپنے قبلہ کعبہ نے مجھے تھوڑی سی دعا دے، 4 مصرے قبلہ سرائکی کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کی شان کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، نبی کی طاقت کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے جندے جوش دی جزوی جنبش کو اسمان دے آر نہیں سہ سکدے، جندے جوش دی جزوی جنبش کو اسمان دے آر نہیں سہ سکدے۔ اگلی لائن سمجھ میں آ گئی، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جنہیں جوش دی جزوی جنبش کو، جزوی جنبش کو اسمان دے ار نہیں سہ سکدے، جن دی انگل دے این اشارے تے دو ٹکڑے تھی چند لہ سکدے۔ اسمان تو چاندر چویج کے آئے 10 فٹ تو بہت نہ اٹھا سکدے۔ جس نبی کے اشارے سے آسمان سے آفتاب ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے، اشارہ کر کے بتوں کو نہیں گرا سکتا تھا۔ تم سے علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی، تجھے پیر ملے ہی وہ ہیں جو بیچارے حضرت ابو ہریرہ کی جھوٹی روایتوں کی بے ساکھیوں پہ اونچے ہوئے۔ کیا کہنے شیعوں کے پیر کے جو مہر نبوت پہ چڑھ کے بلند ہوا۔ پرلا نہ بنے ارلا بنے، ملتان بنے، بالکل، واہ واہ۔ وہی ہوتے ہیں میرے مولا کے زیادہ خلاف، خون میں جن کے شرافت کی کمی۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ شرافت کی کمی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ مولا کے خلاف وہی ہوتے ہیں جن کی بلدیت کا پتہ نادرہ والوں کو بھی نہیں چلتا۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے شیطان سے کہا تھا نکل، جو تیرے ہیں ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ مولوی صاحبان سے یہی بتاتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھو تو روٹی میں شریک ہو جاتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو تو یہ کمینہ ولدیت میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو شیطان باقاعدہ طور پر بلدیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ جس کی بلدیت میں شیطان ہو اس سے ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے صرف ایک فکرہ کہا کرو، تیرے باپ نے صفی اللہ کو نہیں مانا تو ولی اللہ کو کیسے مان جائے۔ گفتگو تمام ہو گئی، قبلہ کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، آخری فکرے عرض کریں۔ مہر نبوت پر کیا کہنے زہرا تیری عظمت کے، مہر نبوت پہ یہ فاطمہ کا شوہر نظر آتا ہے، یہ فاطمہ کے بچے۔ مہر نبوت پہ ہر کوئی وہ سوار ہو سکتا ہے جو زہرا کا رشتہ دار ہو۔
مہر نبوت اس کے لیے شارع عام ہے جو رشتہ دار ہے جناب فاطمہ. پیغمبر نے کندھوں میں سوار کیا، ساتھ ہی فرمانے لگے میں دعا ہوں تو اثر ہے. یا علی میں دعا ہوں تو اثر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں چراغ ہوں تو لو ہے. چراغ نیچے ہوتا ہے، لو اوپر ہوتی ہے. بدن نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے. دعا نیچے ہوتی ہے، سر اوپر ہوتا ہے. شجر نیچے ہوتا ہے، ثمر اوپر ہوتا ہے. پیغمبر کے دوش پہ کھڑا ہو گیا حیدر کرار. میں سبھی لکھنوی کے شعر پڑھتا ہوں قبلہ سرکار آپ کی نظر کرتا. فرماتا دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، سادہ پیرائے میں کائنات کی قیمت کے 2 مصرے. دوش احمد پر ہوا، ملک صاحب، دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، عرش پہ دھوپ آ گئی، کعبے پہ سایہ ہو گیا. عرش پہ دھوپ آ گئی، کعبے پہ سایہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی یاتا والا وادی النمل. سلیمان ابن داؤد چونٹیوں کی وادی سے گزرے، سامنے ایک چونٹی کھڑی تھی. مختصر و شارٹ کٹ کرو. اس نے کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. وہ ہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک بھی نہ ہو. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مانے اس کی مرضی، کوئی نہ مانے اس کا اپنا مقدر. اسی وادی سے ابو طالب کا بیٹا علی گزرو. چونٹی کی آواز ہے یا جہنم الاخرجوا من المساکنکم. چونٹی کی آواز ہے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل آؤ. جیسے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ علی آ رہا. غازی تم پہ راضی، حسین کی ماں تم پہ راضی. جو علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ ان کی تکلیف میں اضافہ فرمائے. بس سامعین گرامی، چونٹی کی آواز نبی نے سنی، کیونکہ نبی کا سننا اور ہے، امت کا سننا اور ہے. ساتھ صحابہ بھی تھے، انہوں نے نہیں سنی. نبی نے سنی. نبی نے فرمایا چونٹی کو پکڑ کے لے آؤ. چونٹی کی رفتاروں کے دربار نبوت میں آ گئے. جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، کتابوں میں لکھا ہے سلیمان ابن داؤد نے چونٹی کو ہتھیلی پہ کھڑا کیا، وہ کھڑی ہو گئی. تو چونٹی کو ہتھیلی پہ کھڑا کر کے دکھا. چونٹی تھی، بے غیرت نہیں تھی، ورنہ نبی کے سامنے بھاگ جاتی. ادب اور احترام میں رسالت کے سامنے کھڑی رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سوال کا جواب دے، تجھے مجھ سے خطرہ؟ تجھے مجھ سے خطرہ؟ اس نے کہا نہیں سرکار، آپ کے لشکریوں سے، کیونکہ بھرے لشکر میں معصوم صرف آپ ہیں. خطرہ جب بھی ہوتا ہے غیر معصوم سے. نبی نے ایک سوال کیا ہے، چونٹی نے ایک جواب دیا ہے. ایک نبی کا سوال پڑھوں گا، چونٹی کا جواب پڑھوں گا، ایک فقرہ پڑھوں گا. مصائب بھی قبلہ و کعبہ پڑھیں گے. جناب زہرا نصیحت کے ساتھ ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے. میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. چونٹی سامنے ہے. سلیمان ابن داؤد نے پوچھا تو افضل ہے یا میں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کا نبی بھی چاہتا تھا کہ علی کے فضائل پڑھے جائیں، ورنہ اتنے بڑے پیغمبر کا بھلا چونٹی سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟
تو افضل ہے یا میں، تو افضل ہے یا میں؟ حیران ہو کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں، جن کے ماتھے پہ بال ختم کر کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے علی کے فضائل میں جو انسان خوش ہوتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تمہیں مسکراتا دیکھ کر اگر ایک دفعہ علی مسکرا پڑا تمہاری نسلوں میں ہمیشہ کے لیے برکتیں پڑ جائیں گی۔ چونٹی کو دیکھ کر سلیمان ابن داؤد نبی نے فرمایا تو افضل ہے یا میں؟ ملک آفتاب صاحب، میر محمد علی صاحب، تو افضل ہے یا میں؟ چونٹی دیکھ کے کہتی ہے اس وقت میں۔ جنہیں بات سمجھ آئی، چھوٹی سی چونٹی ہو کے اتنے بڑے نبی سے کہتی ہے اس وقت میں آپ سے افضل ہوں، اس وقت میں آپ سے افضل ہوں، اس وقت میں آپ سے افضل ہوں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر سرخی جلالت آئی کہ جلدی دلیل دے ورنہ مسل کے پھینک دوں گا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں۔ آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر۔ اندھے اور جاہل مورخ ہو، تمہیں سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی نظر